السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت۔ میرے دوستو، آج ینگسٹر سے علامہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ اللہ یاری کے سامنے ہمارے سنت وال جماعت کے یہ مولانا صاحب ظاہر ینگ ہیں، اور یہ جو ینگ علماء ہیں ان کا پرابلم پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ عامہ خاصہ کرتے ہیں تو اس وقت انہیں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ ان کو نہیں پڑھائے جاتے، اور جب یہ مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ اہل تشیع کا موقف کیا ہے۔ جب ان کی زبانی وہ سنتے ہیں اہل بیت کے فضائل تو ظاہر ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جب وہ پریشانی بڑھتی ہے تو ظاہر اسی طریقے سے یہ کال کا ظاہر ہے اللہ یاری کے پاس یہ سسٹم موجود ہے، یہاں پہ ہر بندہ آ کے اپنی جو بھی کوشچن ہے وہ ریز کر سکتا ہے، اپنے جتنے مسائل ہیں وہ ڈسکس کر سکتا ہے، جس قسم کا مرضی سوال ہو اللہ یاری کے سامنے وہ پیش کر دے اور وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی جو سوال کرنے والا ہے وہ کچھ اس کے اندر انسانیت ہو، وہ اپنا سوال کرنے کے بعد ٹھہر جاتا ہے، پھر اللہ یاری اس کو بڑا تسلی بخش جواب دیتا رہتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ سنت وال جماعت کے جو مولانا صاحب اللہ یاری کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا دعوی ہے نا، آپ مدعی ہے، آپ امامت عام اثنی عشرہ پر، یعنی آپ لوگ معصوم مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، واجب الطاعہ مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو آپ کا دعویٰ ہے مجمل دعویٰ پیش کر کے اور اس پہ اپنے تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، جو آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ دنیا سے وہ گئے ہیں، انہوں نے کسی کو تعین نہیں فرمایا امامت پر، اور نہ یہ بتایا کہ تم خود تعین کرو۔ عرض کرو میرا اپنا ادعا میں بیان کروں نا، میں اپنا ادعا بیان کروں یا نہ کروں؟ میرا کیا ادعا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، میرا جو ادعا ہے مجمل الفاظ میں ہوتے ہیں نا، پھر بیان کرے تفصیل۔ تو مجمل الفاظ میں بیان کروں گا نا بھائی، دو جملے تو بولنے دو۔ کہ عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، اور نہ امت کو بتا دیا کہ بھائی میں نہیں بناتا کسی مصلحت کے بنا پر تم بنا لو، یہ بھی نہیں بتایا، اور نہ یہ طریقہ بنایا کہ بھائی تم فلان طریقے سے تم بنا سکتے ہو، کسی کوئی نہیں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ دین بھی کامل ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سب سے اہم جو مسئلہ ان کے بعد امت کو پیش آئے گی گمراہ ائمہ کا ہے، کہ شیطان سے دجال سے بھی زیادہ ان کا خطرہ زیادہ ہے، یہ بھی بتایا امت کو۔ اور ہم مسلمانوں کو سب سے یہ بھی پتہ ہے کہ سب اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، ہم مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام میں جو سب سے بڑا افتراق ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ خلافت پر ہے، ٹھیک ہے نا، اور جتنے مسلمانوں میں شروع سے جتنے مسائل پہ اختلاف ہے ان کا جڑ مسئلہ امامت و مسئلہ خلافت پر ہے۔ تو ہمارا ادعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بولا کہ میں تعین نہیں کرتا تم تعین کرو، اور تعین کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا، ایسے امت کو حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ صرف اللہ کا فعل نہیں ہے، رسول کا فعل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا بھی فعل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت، سن لو بھائی، میرا دعویٰ سن لو، پلیز پلیز سن لو، میری بات نہ کاٹو۔ جو عقیدہ بھائی سن لو پلیز، میں اپنا دعویٰ پیش کروں یا نہ کروں؟ خاموش کرے نا تو پلیز تو چپ کرو۔ تو ہمارا جو اب آپ لوگوں کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا انکار ہے، یعنی اللہ نے امت سے غداری کی ہے، جھوٹ بھی بولا کہ دین کامل ہے، دین کامل ہے ہی نہیں، کہاں خاک کا کامل ہے، اصل چیز تو بتایا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غداری کیا امت سے، جبرائیل نے بھی خیانت کیا، تو یہ پورے دیانت کا، شریعت کا ابطال ہے آپ لوگوں کا عقیدہ امامت۔ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سن لو ہمارا جو ادعا ہے کہ اللہ نے غداری نہیں کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی ہے، جبرائیل نے غداری نہیں کی ہے، دین حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے اپنا جیسا، جو بالکل انہی جیسا ہو، جو وہی علم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں ہو، اس کے وسیع کی سینے میں ہو، وہی عصمت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی عصمت اس کے وسیع کا ہو، وہی شجاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی شجاعت اس کے وسیع کا ہو، وہی نور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی نور وہ وسیع ہو، یعنی تمام فضائل میں مساوات، جو بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے نبوت کے، رسالت کے، وہ ان کے وسیع کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کو اللہ کے حکم سے نصب فرمایا ہے اور بیان فرمایا اور امت پہ اتمام حجت کیا، اور فرمایا کہ اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے تھے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو، بقیہ ائمہ طاہرین تا امام ثانی عشر نام لے کر بار بار متواتر احادیث میں ان کے امامت کا اظہار فرمایا۔ یہ ہمارا ادعا ہے۔
چلے تو آپ نے تو ہمارا ماشاءاللہ ادعا بہت مسئلہ امامت پر ہمارے ادعا کے دو پہلو ہیں. دو پہلو. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت کا انکار اور جبرائیل اور تمام ملائکہ اور تمام شریعت کا انکار ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. آپ والدین ہفتے انتظار کرتے رہیں تو تھوڑا باریاں میں بھی دے. بسم اللہ. تو آپ امامت کا اشر منصوص من اللہ ہے آپ کے نزدیک کہ نہیں ہے نا؟ منصوص دیکھیں جمپ نہ لگاؤ. جمپ نہ لگاؤ. ہم نے کو کہا کہ اگر نص پہ شیخ صاحب میرے دعوے نہیں، میرا دعویٰ وہ نہیں ہے. دعویٰ دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ نے دعویٰ سنا نہیں؟ دعویٰ آپ نے نہیں سنا. دعویٰ صرف یہ نہیں ہے. دعویٰ کے دو حصے ہیں، اچھی طرح سے سن لو. پہلا حصہ یہ ہے اگر منصوص من اللہ نہیں ہے تو اللہ موجود ہے، قرآن جھوٹ ہے، رسول جھوٹ ہے. اگر منصوص، پہلا ادعا یہ ہے. اب پہلا ادعا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، منصوص من اللہ میں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پہلے دعویٰ کو اچھی طرح سے نقل کرو. اس طرح نقل نہ کرو، آدھا نقل کرتے آدھا نقل نہیں کرتے. ادعا ہمارا یہ ہے کہ اگر منصوص من اللہ جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کی الوہیت کا انکار ہے، نبی کی رسالت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، شریعت کا انکار ہے، 1,24,000 انبیاء کا انکار ہے، سب جھوٹ ہے پھر، کیونکہ وہ سب غدار ہیں دین کے. پہلا ادعا یہ. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پھر منصوص من اللہ ہونا ثابت ہے. پھر منصوص من اللہ کون ہے؟ یہ 12 امام ہے. اب سمجھ آئی؟ تو چلے ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں موقع دے کہ ہم بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیعہ جو ہمارے بھائی ہے ان کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی امامت جب نہ لگاؤ، جب پہلے ادعا پہ بات کرو پھر دوسری ادعا پر. بیچ میں نہ ہونا. بات سنو میری. آپ بیچ میں ابھی بات نہ کرو، مجھے موقع دے کہ میں بات کروں. ان کا یہ بات بھی کہ بھائی جو کہے کہ امام کا منصوص من اللہ نہیں ہے تو یہ باطل ہے، یہ ساری بات ان کی بالکل باطل ہے. اور ان کا یہ عقیدہ کہ امامت ائمۃ میں شریعہ منصوص من اللہ ہے، معصوم من اللہ ہے، یہ بھی بالکل ہی باطل ہے، بالکل بدیہی ہے، کوئی دلیل کا بھی محتاج نہیں. دیکھ ان کے نزدیک امامت کا جو مطلب ہے سب سے اہم و ارکان الاسلام. بنی الاسلام علی خمسہ، کافی میں ہے کہ دین کے 5 ارکان ہے، اس میں سے ایک امامت. پھر ما نودی بمثل ما نودی بالولایہ، کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ولایت اور امامت کی تبلیغ کی اس طرح کسی ایک چیز کی تبلیغ نہیں کی. من انکر احد امامت ائمہ وہ کافر. ان کا اجماع ہے کہ جس نے ائمہ میں سے کسی ایک امام کا بھی انکار کر دیا وہ کافر ہے. بھائی نبی علیہ السلام اسراء پہ جاتے ہیں، ادھر بھی اللہ رب العزت اس کو بس ائمہ کی بات کرتا ہے، نبی علیہ السلام ائمہ کی بات کرتا ہے، ہر جگہ پر نص موجود ہے. تو آپ نے اعتراف کیا نص موجود ہے. ہاں آپ نے اعتراف کیا نص موجود ہے. ختم. آپ نے خود کہا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اللہ نے 12 اماموں کی بات کی. الحمدللہ اعتراف کر لی کہ شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ نص موجود ہے 12 اماموں. نقل کفر نہ باشد. آپ میری بات سنیں نا، بیچ میں نہ آپ بولیں. نے خود اعتراف کیا کہ شیعوں کے پاس نصوص موجود ہے. شیعوں کے پاس نصوص موجود ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے تھے تو اللہ ان کے صرف 12 اماموں کو تعارف کراتے تھے. واللہ ایک نص آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا تاوان کرتے ہو آپ لوگ یہ بات کر کے. دیکھ کسی ایک ائمہ کے امامت پر نص نہیں ہے. پورا قرآن ہم کھول کے دیکھتے ہیں. مثلا کوئی شخص نئے اسلام لائے تو ہم اس کو قرآن کھول کے دیکھ کے بھائی آپ قرآن میں عقیدہ کو گن کے پیش کرو کہ اس قرآن میں کیا کیا بیان ہوا ہے. تو جب وہ ہمیں پھر دے گا کہ میں نے قرآن سے کیا نکال کے گیا تو وہ ہمیں اسلام بتائے گا کہ شہید اللہ لا الہ الا توحید قرآن میں ہوگا. وہ کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز قرآن میں ہے، اتم الحج، حج قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. لیکن کسی ایک امام کا نام قرآن میں نہیں ہے. کسی ایک 12 ائمہ میں سے کسی ایک کا بھی امامت جو ہے نا وہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. بھئی آپ ملاحظہ فرمائے قرآن میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ پر انکار کرے، وہ ملائکۃ عمر صاحب آپ کا ادعا یہ، اب آپ یہ مانتے ہیں کہ شیعوں کے پاس احادیث ہیں 12 اماموں کے، مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کا دیکھیں شیعوں کے پاس حدیث بھی نہیں ہے. شیعوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث امامت میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی نص جلی کوئی نہیں ہے. آپ بات کرنے
अपने नंबर पे बात करें ना, बिल्कुल। चले ये मैं इद्दा समझ गया आपका। एक मिनट टाइम कम है अभी, चांडियो साहब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना? चांडियो साहब की बारी। चांडियो साहब से मैं माजरत, अब मैं प्लीज इजाजत दे दो, प्लीज इजाजत दे दो, प्लीज इजाजत दे दो जी। अब आप कह रहे हैं कि भाई साहब आप कहते हैं कुरान में कोई आयत नहीं है कि जिसमें 12 इमामों का नाम हो, सही है, ये फरमा रहे हैं, और हदीस भी कोई नहीं। चले इस पे आ जाते हैं। अब आपने मेरे इस इश्काल का बिल्कुल आपने जवाब ही नहीं दिया। शेख साहब इजाजत दें, बात करने दें ना, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। पहला हिस्सा जो है हमारे इद्दिआ का, आप एक बात मेरी सुने, सुन लिया ना आपकी बात सुन लिया ना, बिल इजमाल हमने सुन लिया है, और भाई सुन लिया। ये बातें जदीद तो नहीं है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपके मौलवी जो है ना हमारे पड़ोसी होते थे, हम आपके मसाजिद के वो साथ रहते थे, आपके मसाजिद से हमेशा लाउड स्पीकर इन्हीं बातों को दोहराते थे, हमें जबानी याद है ये बातें। और सुन लो भाई, और भाई सुन लो ना, सुनो एक बात मेरी सुनो, फिर देखिए मुनाजरा, आप माशाल्लाह माहिर फिल फुनून मुहक्किक। मैं आपसे मुनाजरा नहीं करता, मैं आपसे मुनाजरा है ही नहीं। आपने किसने बोला मैंने आपसे मुनाजरा करना है? आपकी उम्र क्या है, आपका इल्म क्या है कि मैं आपसे मुनाजरा करूं? आप सुन लो भाई, ये कोई मुनाजरा तो नहीं है। ओहो, आप बात सुने, 5 मिनट आप बात करें, फिर मुझे बात करने दे। 1 मिनट आपको पता चलेगा। 5 मिनट नहीं है ना, चांडियो इंतजार कर रहा है भाई। चांडियो कुछ इंतजार, आप मुझसे बिल्कुल बात करें। और पठान भाई 1 मिनट बात तो सुनो, बात तो सुना 1 मिनट। जी। देखो भाई साहब, अब मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं इस मसले पर। लेकिन मैंने वो वजाहत कर दिया अपना इद्दा कि आप लोग जो कहते हैं कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपने बाद इमाम नहीं बनाया, 12 इमामों को नहीं बनाया, तो कुरान में भी कोई नस नहीं है, सुन्नत में भी कोई नस नहीं है। इस मसले पे तो आपका इजमा है कि अबू बकर की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, ठीक है ना? उमर की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, उस्मान की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, वो तो सहाबा की सियासत से बने, ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो अर्ज यह है कि जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये मसले में उम्मत में इख्तिलाफ इफ्तराक होगा, तो पुरानी उम्मतों में भी यही हुआ है। ये तो पहली बात नहीं है कि सिर्फ मेरी तरफ देखो ना, वो टेक्स्ट ना पढ़ा करो ना, मैं तेरे से बात कर रहा हूं। 10 मिनट मैं आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल आपका टाइम लगा है, बात करें। टाइम क्या, मैं सुन लो तो अब मेरे इस बात का जवाब दे दो। फिर ये अल्लाह की जानिब से गद्दारी है ना, और झूठ भी है कि उसने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन भी कामिल है। सबसे अहम बात नहीं बताया, उम्मत को परेशानी इख्तिलाफ में रखा क़यामत तक कि वो वसी नबी कौन है, किसी को समझ ही नहीं है। जी बताओ जी, जवाब सुने ना, जवाब सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो हसन लालायरी साहब कहते हैं कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता भी था कि इख्तिलाफ होंगे, यानी इख्तिलाफ इस वजह से है कि आइम्मा का वजूद नहीं है, आइम्मा होगा तो इख्तिलाफ नहीं होगा। ये नहीं का बिल्कुल गलत है। बात सुने ना, आप बीच में क्यों? मैं इसलिए नहीं कहता कि आइम्मा का वजूद नहीं है भाई, ये कौन कहता है? वो तो दुनिया कहती है उनका वजूद है। इख्तिलाफात का सबब यानी अदम वजूद आइम्मा है, नहीं अदम नस। देखे अल्लाह अगर बयान ना करे, हिदायत ना दे, देखे ठीक है ना, अगर मसले इमामत को अल्लाह बयान ना करे, ओ मुसलमानों तुमने इस तरह इमाम अपना चुनना है, ठीक है ना, या मैं इमाम नहीं बनाता, तुम अपना खुद इमाम बना लो भाई, इमाम बनाते जाओ, फैक्ट्री लगाओ इमाम बनाने की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं नहीं बनाता, तुम। ये किसी बयान ही नहीं किया, ना किसी को बनाया है, ना बता दिया कि भाई मैं बयान नहीं बनाता, तुम बनाओ, इस तरीके से बनाओ, ये भी नहीं बताया। ऐसे ही दुनिया से चले गए बस। और सबको पता है कि उनके जाने के बाद इमाम की अशद जरूरत है, उनके जानशीन की अशद जरूरत है। तो बताओ ये अल्लाह की गद्दारी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दारी है, जिब्रील की गद्दारी है, सबकी गद्दारी है, एक की गद्दारी है? किसने गद्दार कौन है इस बीच में? ठीक है, बात ठीक है, इल्मी गुफ्तगू करे ना, कोई एक आयत से साबित करो कि इमामत ये मनसूस मिन अल्लाह है। ठीक है, हम आप भाई मैं कहता हूं, मैं फर्ज करता हूं आपकी बात मान लिया भाई, मनसूस नहीं है, मान लेते हैं मनसूस नहीं है, तो उससे नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह भी गद्दार, रसूल भी गद्दार, जिब्रील भी गद्दार। मान नहीं होता, फिर आप मानते हो तो अब इकरार करो कि इसके बाद मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इमामत भाई फर्ज करते हैं 1 मिनट के लिए, मैं कहता हूं करते हैं। चले भाई, ये मान इसके पास जवाब नहीं है, ठीक है ना, अगर जवाब होता जवाब दे देता। जवाब नहीं करो, किसी एक आयत से साबित करो ना, आयत नहीं है तेरे पास, कोई एक आयत, कोई एक हदीस नहीं। भाई नस न होने पे मैं आयत लेके आऊं? ये तुम्हारा भाई आप कहते हो नस न होने पर, ओ भाई तुम चालाकी नहीं करो ना। पहली बात यह है कि नस होने पे आया लाया जाता है, नस न होने पे आया नहीं लाया जाता। अक्ल है तेरी या नहीं है? आप कह रहे हैं शेख साहब, आप फरमा रहे हैं कि इमामत पे कोई नस नहीं है, ठीक है ना, इमामत पे कोई नस नहीं है,
खिलाफत पे कोई नस नहीं है। आपका इद्दा ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इमाम नहीं बनाया, सहाबा ने अबू बकर उमर को बनाया। फर्क नहीं कर सकते हो। मैं देखो मैं सल्बे हुक्म कर रहा हूँ, इजाबे हुक्म नहीं कर रहा हूँ। मुद्दई आप है, आप कह रहे हो कि इमामत अल्लाह है। कोई एक नस का चले भाई, मैं आपको अभी एक और जवाब, एक और चले। सब लोगों को पता चल गया भाई साहब कि इसके पास जवाब नहीं है। इनका अपने अकीदे में अल्लाह भी गद्दार है, रसूल भी गद्दार है, जिब्रील भी गद्दार है, दीन ही झूठ है। मसल शेख साहब मेरी बात सुनो, उमर साहब बात सुनो, उमर साहब बात ओ खबर है वावरा रो रहा खब गल सुन खबर खबर और टाइम मुनादरा शुरू करो। बस एक आयत मुझे दो, इमामत मंसूस मिन अल्लाह है। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ ना, अभी दिखा देता हूँ। चले मेरे भाइयों, मुझे बिल्कुल मेरे भाई, मेरे अजीज, तो पता चला कि इनके पास मेरे इश्काल का जवाब नहीं है कि अगर इमामत मंसूस मिन अल्लाह नहीं है तो प्लीज बात करने दो ना प्लीज भाई साहब। अगर इमामत मंसूस मिन अल्लाह नहीं है तो अल्लाह भी झूठ है, नबी भी झूठ है, और जिब्राइल भी, पूरी शरीयत झूठ है, क्योंकि उन्होंने कहा लिया उमा कबल तो लकुम दीन खाद कामिल है नहीं, ठीक है ना। सबसे अहम चीज जो है दीन में नहीं है, यह पहली बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, इस सवाल का मेरे जवाब से जो मैं नस दिखाने लगाऊं, उससे अहम ताल्लुक है। और उमर साहब ना डरो, खौफ ना करो, सवाल सुन लो। इतना इंतजार और मैं नस कुरान दिखा रहा हूँ, आयत दिखा रहा हूँ इमामत पर, सुन लो प्लीज। एक बात सुनो, 5 मिनट अपने लिए रखो कि मुझे भी मौका मिले कि आपका रद्द तो पढ़ूं ना। इल्मी बात आपने कहा कि कुरान से नस दिखाओ, मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं? एक टाइम शुरू से शुरू करो, 5 मिनट आप बात करो, हम अब नहीं। और भाई आपने मुझसे एक सवाल किया है कि कुरान से नस दिखाओ, मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं? उमर नहीं, मुनाजरा आपसे नहीं है भाई। कोई भी गली से उठ के आ जाता है ना मदरसे से, कहता है मैं आपसे मुनाजरा, उससे तो नहीं होता ना मुनाजरा। ये इस तरह बात ना करो, तकब्बुर बहुत खराब चीज है। अपने मशाइख को लेके आओ, अपने मदरसे वालों को लेके आओ, असातीद को लेके आओ, उनसे मुनाजरा तो उनसे होगा ना। दाढ़ी तो और भाई सब रिक्शा वाले, पेशावर में रिक्शा वाले सब जो है रिक्शा चला रहे हैं, उनके सबके पास दाढ़ी भी है, टोपी भी है। उस दाढ़ी टोपी से कोई आलिम तो नहीं बनता। इमामत साबित नहीं कर सकते हो, मैं साबित नस दिखाने लगा हूं, कुरान का नस दिखाने लगा हूं, दिखाऊं या ना दिखाऊं? आपका चैलेंज है ना, किसियों के पास नस नहीं है, और मैं नस दिखाऊं या ना दिखाऊं भाई? ठीक है ना भाई? ओ भाई ये कुरान करीम है कि नहीं है? और देखो भाई ये कुरान करीम है कि नहीं है? आप नस चाहते हो ना, आप नस चाहते हो, मैं नस दिखाऊं या ना दिखाऊं कुरान से? जी बिल्कुल इजाजत है? बस दो सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे। ये कुरान अल्लाह की किताब है, देखो ये अल्लाह ताला की किताब है, ये आपके घर भी है, ये हमारे घर भी है, आपके मदारिस मसाजिद सब में ये कुरान मजीद है, ठीक है ना। ये सऊदी अरब में छपी है। आप मुझे बताओ, जो इस कुरान की बेहुरमती करे वो मुसलमान है या काफिर है? ओहो भाई, बाग नहीं फरार चालाकी ना करो, सही बात कर रहा हूं। ओ भाई कुरान से मैं नस दिखाने लगा हूं, बस आपसे एक सवाल है, इस कुरान की जो बेहुरमती करे। मैं आया हूँ चले भाई, इस पे भी बात करेंगे ना। चले, इस सवाल का भी जवाब नहीं, मैं जवाब दूंगा। अब नस सुन लो कुरान का, खामोश खामोश, बात नहीं होगा। नस नहीं चाहिए कुरान से, इल्मी गुफ्तगू करो, बात खत्म। इल्मी गुफ्तगू भाई, आप कुरान से नस दिखाऊं या ना दिखाऊं भाई? और दिखाओ भाई साहब, बस सुन लो, ये किताब है सुनन इब्न माजा, चाप दारुल फिक्र, मुलाहिजा करें अजीजों, बाब रिदा अल कबीर, सफ़ा नंबर 453 में। और मैं इसको जरा बड़ा कर लेता हूं ताकि सबको नजर आ जाए। ये मुलाहिजा करें मेरे भाई, हदीस है आयशा की। आपसे मैंने सवाल किया कि कुरान की जो बेहुरमती करे वो मुसलमान है या काफिर? इसने कहा कि मैं जवाब नहीं देता जी। इसको क्या डर लगा आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अन आयशा ने कहा लक़द नज़लत आयतुर रज्म व रिदाअतुल कबीर अशरा, ये आयात जो कुरान में नहीं है, कहते हैं कुरान में 3 अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई। वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी, यह मुसहफ़ शरीफ में था, कुरान में लिखा था, मेरे बिस्तर के नीचे था, मैं इसके ऊपर सोती थी। अब जो कुरान को बिस्तर के नीचे रख के सोए उस पर, या कोई रिक्शा ड्राइवर और आपको मिले कि उसने सीट के नीचे कुरान रखा है, उस पर बैठ के वो रिक्शा चलाता है तो आप उसको पेशावर में उसको जिंदा छोड़ेंगे? और भाई आपके मदरसे के सामने अगर कोई वहां पे रेडी वाला हो
اپنے سیٹ کے نیچے, اپنے ریڈی میں, اپنی دیگچی کے نیچے وہ قرآن رکھ دیں, کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ وہ زندہ رہے گا؟ دوسرا سانس لینے دو گے اس کے؟ اچھا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور گھر میں بکری داخل ہو گئی, وہ اس نے بکری نے اصلی قرآن کو کھا لیا ہے. یہ کتاب حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ المحلى بالحدیث بالآثار لابن حزم جزء ثانی عشر, یہ صفحہ نمبر ہے 176. اس کے بعد صفحہ نمبر 177 میں اسی حدیث کو نقل کر کے کہتا ہے هذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. دخل داجن فاکلها, بکری والی حدیث. سنن ابن ماجہ بتصحیح ہے, الالبانی المجلد الثانی چھاپ الریاض اسی حدیث کو لے کے آتا ہے صفحہ نمبر 148 میں. البانی صاحب کہتے ہیں حدیث حسن ہے. اب بتاؤ جی, اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی نا, اور اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی نا, اصلی قرآن لے کے آؤ پہلے, پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد عمر, ہاں کچھ کہنا چاہو گے آخر میں؟ کچھ کہہ دو, 2-3 جملے کہہ دو, نہیں کہنا کہ مجھے کاٹ دیا ہے, کہہ دو 2-3 جملے کہہ دو. اور اپنی مائک بند ہے تیرا بھائی, مائک اپنا کھول دے. اور اس مائک اپنا تیرا بند ہے بھائی, اپنا مائک تو کھولو. بسم اللہ, دیکھو فرار نہ کرے, بات کرتے ہیں. بھائی جب تیرا قرآن اصلی قرآن ہے ہی نہیں تو میں کیا دکھاؤں؟ تیرے مذہب میں جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہے, جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ میرے مذہب میں تیرے مذہب میں دونوں میں کافر ہے. ٹھیک ہے, تمہارے مذہب کو غلط ثابت ہو گیا نا. میں جواب دے رہا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سارا قرآن یاد تھا, تو اس دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی جو بھی ہے تو وہی علی علیہ السلام والا قرآن دکھاؤ نا. اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے. علی علیہ السلام والا قرآن دکھاؤ, تم دکھاؤ نا. جواب سنو نا, میں نے آپ کے نمبر پہ بات کیا, کیوں فرار کر رہے ہو, کیوں بات رہے ہو یار؟ چل بات سنو, بات نہیں کرنا ہے. چانڈیو کہاں گیا بھائی؟ چانڈیو, حفیظ اللہ چانڈیو. سنو کیوں کرتے ہو؟ تیاری کر کے آئے وہ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, اپنے شیخ کو لے کے اس سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میرے دوستوں, کافی عرصے سے میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جتنے بھی مناظرات میں لاتا ہوں یا کوئی بھی ایسے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں, ان ساروں میں ہی ہمارے سنت وال جماعت کی بہت زیادہ انسلٹ والا کام ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے جتنی بھی بکس ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, سنن داؤد, نسائی شریف, جس کو مرضی کھول کے ان میں سے کافی ساری چیزیں ایسی بیان کر دیتے ہیں. جیسے آج یہ بکری والی حدیث انہوں نے ایسے بیان کر دی ہے, اور بی بی عائشہ کی بکری تھی, وہ آ کے بکری وہ جناب قرآن پاک کے جو صفحے ہیں وہ کھا گئی ہے. اب کام ایسے ہے کہ جتنے بھی محدثین تھے یا جنہوں نے یہ کتابیں مرتب کی ہیں, اور پرنٹنگ پریس والے, کیا خیال ہے کہ ان کے کوئی بھی نالج, ان کا علم نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں ساری کی ساری وہ نکال دیتے بیچ میں, اور جس میں صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہوتی ہے یا جو امہات المومنین ہیں ان کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ان کا کام بنتا تھا, بڑے علماء وہ کم از کم وہ مناظرے کے لیے وہ آئیں, وہ اللہ یاری کے سامنے بیٹھے, اس کی ساری باتوں کا ایک ایک کر کے جواب دیں, اسی پہ کوئی ٹاپک رکھ کے اس پہ مناظرہ کریں. ایسے وہ مناظرہ نہیں کریں گے, اسی طرح یہ باتیں ہوا میں رہتی جائیں گی, لوگوں کے پاس ایسے کلپ پہنچتے جائیں گے, تو ظاہر انہیں بھی محسوس ہو جائے گا کہ جتنے بھی سنت وال جماعت نے یہ جو بلڈنگ کھڑی کی ہے اس کے پیچھے بہت ساری ایسی جو ہے نا گئے پڑے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے جو سنت وال جماعت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ آپس میں مشورہ کریں, آپس میں مل بیٹھیں, اور ایک ایک کر کے, دو کر کے وہ کٹھے آئیں اللہ یاری کے سامنے, اور ان سارے ٹاپکس پہ وہ مناظرے کریں. جب مناظرے کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تو کافی عرصے سے انتظار کر رہا ہوں کہ سنت وال جماعت کے بڑے علماء کب آئیں گے. ایسے چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں, ظاہر ہے یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ اللہ یاری کا تجربہ زیادہ ہے, تو چھوٹے علماء کے بس کا کام نہیں ہے. یہ بڑے علماء واللہ علم کب آئیں گے. انشاءاللہ دوستوں, میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. بہت شکریہ.